قطر میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ سے جاری جنگ بندی ہوگی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک جنگ بندی قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے فوجی آپریشن مکمل نہیں ہو جاتے۔ یہ جنگ حماس کے اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد شروع ہوئی، جس میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 251 یرغمال بنا لیے گئے۔ اس جنگ نے غزہ میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے اور انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجی کارروائی میں 46,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ میں اب تک 46,788 افراد مارے جا چکے ہیں، اور یہ تعداد اسپتالوں کی رپورٹوں اور خاندانوں کی اطلاع کے مطابق جمع کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق مرنے والوں میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس جنگ میں 1,10,453 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق 25% افراد ایسے ہیں جنہیں زندگی بھر کے لیے معذوری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حماس کے کئی اعلیٰ رہنما اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یحیی السوار ہے۔ سوار غزہ میں حماس کا سربراہ تھا، لیکن جولائی 2024 میں تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد وہ حماس کا مجموعی سربراہ بن گیا۔ اسرائیل نے سوار کو 3 بار گرفتار کیا تھا۔ 1988 میں تیسری گرفتاری کے بعد اسے 4 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم وہ 1027 فلسطینی اور عرب اسرائیلی قیدیوں میں شامل تھا، جنہیں اسرائیل نے ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے میں رہا کیا، جسے حماس نے 5 سال تک یرغمال بنا رکھا تھا۔ رہائی کے بعد سوار دوبارہ حماس کے ایک بڑے رہنما کے طور پر ابھرا اور 2017 میں اسے غزہ میں حماس کے سیاسی بیورو کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ یحییٰ سوار 16 اکتوبر 2024 کو رفح میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں ہلاک ہو گیا، اور دوسرے اسماعیل ہنیہ جو حماس کے سربراہ تھے۔ 2006 میں فلسطینی انتخابات میں حماس کی کامیابی کے بعد صدر محمود عباس نے ہنیہ کو فلسطین کا وزیر اعظم مقرر کیا، لیکن 2007 میں حماس اور فتح کے درمیان شدید جھڑپوں کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ہنیہ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا اور کہا کہ ان کی حکومت فلسطینی عوام کی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کے بعد وہ غزہ میں حکمرانی کرتے رہے۔ 2017 میں وہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ منتخب ہوئے۔ 31 جولائی 2024 کو ایران میں ان کی موت کی تصدیق ہوئی۔ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے کے مطابق 11 جنوری تک غزہ میں 60% عمارتیں یا تو تباہ ہو چکی ہیں یا شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق یہ تعداد 59% ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 68% سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور 50% اسپتال مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، جبکہ باقی صرف جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس اسپتالوں کے آس پاس سے کارروائیاں کرتی ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت WHO اور اقوام متحدہ نے صحت کے مراکز پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ جنگ میں 1060 طبی عملے کے افراد بھی مارے جا چکے ہیں۔ غزہ کے تمام ذہنی صحت کے مراکز اور واحد نفسیاتی اسپتال بھی بند ہو چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ بچوں کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ تعلیمی ادارے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں، اور اسرائیلی فوجی کے مطابق اس نے جولائی کے وسط میں 49 اسکولوں کو نشانہ بنایا، جن میں سے کئی پہلے ہی پناہ گاہوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ پانی اور نکاسی آب کے نظام کو بھی وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ مئی میں اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا تھا کہ غزہ کی بحالی کے لیے $40 ارب درکار ہوں گے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ میں جو حوصلہ اور استقامت دکھائی ہے، وہ ایک ناقابل فراموش داستان ہے۔
انہوں نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے، اپنے خاندانوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ یہ سچ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس اسرائیلی فوجی جیسے جدید ترین ہتھیاروں اور وسائل کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ ان کے پاس نہ تو اتنے وسائل تھے، نہ ہی بین الاقوامی سطح پر اتنی حمایت، لیکن جو چیز ان کے پاس تھی وہ تھا ایک مضبوط عزم، ایک ناقابل شکست حوصلہ اور اپنی سرزمین سے محبت کا ایک گہرا جذبہ۔ فلسطینیوں نے اس جنگ میں بے پناہ مصائب برداشت کیے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے خاندان بچھڑ گئے اور ان کے پیارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ فلسطینیوں کی بہادری کی کئی مثالیں ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کھویا، اپنے والدین کو کھویا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے گھروں کے کھنڈرات پر دوبارہ زندگی شروع کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے اپنے زخموں کو بھلایا اور اپنے مستقبل کے لیے جد و جہد جاری رکھی۔ فلسطینیوں کی استقامت بھی قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کئی سالوں سے اسرائیلی قبضے اور ناکہ بندی کا سامنا کیا ہے۔ انہوں نے غربت، بے روزگاری اور نا امیدی کا سامنا کیا ہے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنی امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھی اور دنیا کو یہ دکھایا کہ وہ ایک مضبوط اور متحد قوم ہے۔ فلسطینیوں نے اس جنگ میں جو کچھ کھویا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ بھی کم اہم نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ وہ ایک بہادر قوم ہے، ایک مضبوط قوم ہے اور ایک ایسی قوم ہے جو اپنے حقوق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ فلسطینیوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ اپنے حوصلے اور استقامت کے بل بوتے پر ایک بہتر مستقبل ضرور بنائیں گے۔ وہ اپنی سرزمین کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اپنے خاندانوں کو دوبارہ متحد کریں گے اور ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی قیام کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ فلسطینیوں کی یہ داستان ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں امید اور حوصلے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم متحد رہیں گے اور اپنے مقصد کے لیے ثابت قدم رہیں تو کوئی بھی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔